ننا سا ابراہیم ہے، تلاش ایمان ہے۔ ابراہیم، ننا سا ابراہیم ہے، ایمان کی تلاش میں ہے۔ سب سے پہلے ایمان کے بارے میں ابراہیم کا سوال ہوتا ہے تو ماں سے پوچھتے ہیں، ماں سے سوال کرتے ہیں، ماں میرا رب کون ہے؟ دیکھو، رب تک پہنچنے کے طریقے بتا رہا ہوں، رب تک پہنچنے کا آپ کو مزاج بتا رہا ہوں، اس طریقے کو اختیار کر لو، رب تک قدم بہ خدا پہنچ جائیں گے۔ رب مل جائے تو بس کافی ہے، اور کچھ نہیں چاہیے ہم کو۔ حیات ابراہیم میں کیسا مل رہا ہے؟ ابراہیم ننا سا ابراہیم ہے، بالکل ابھی ابھی بات کرنے شروع کرتے ہیں۔ ماں سے سوال ہوتا ہے، ماں میرا رب کون ہے؟ ماں کیا جواب دیتی ہے؟ بیٹا تیرا رب میں ہوں۔ ماں کہتی ہے تیرا رب میں ہوں۔ پھر ابراہیم سوال دہراتے ہیں، پلٹ کے پھر سوال کرتے ہیں، ماں تو میرا رب ہے، ٹھیک ہے، تیرا رب کون ہے؟ میرا رب تو ہے تو بتا تیرا رب کون ہے؟ تو ماں کہتی ہے بیٹا تیرا باپ میرا رب ہے، تیرا باپ میرا رب ہے۔ دوستو پھر ابراہیم سوال ماں سے کرتے ہیں، ماں میرا رب تو، تیرا رب میرا باپ، تو فرما میرے باپ کا رب کون ہے؟ میرے باپ کا رب کون ہے؟ دوستو ماں ننے سے اسماعیل ابراہیم کو جواب دیتی ہے، کہتی ہے بیٹا تیرے باپ کا رب نمرود ہے۔ کون ہے تیرے باپ کا رب؟ نمرود ہے۔ ابراہیم پھر پلٹ کر ماں سے سوال کرتے ہیں، ماں میرا رب تو، تیرا رب میرا باپ، میرے باپ کا رب نمرود ہے، بتا نمرود کا رب کون ہے؟ جا رہی نا، سیڑھی در سیڑھی، منزل در منزل اوپر کی طرف جا رہے ہیں، تو بتا ماں نمرود کا رب کون ہے؟ دوستو جب یہ سوال ننھے سے ابراہیم کے منہ سے ماں سنتی ہے تو لفظ آتا ہے روایات میں، فَلَتَمَتْ أُمُّهُ، ان کی ماں ابراہیم کو ایک تھپڑ رسید کر دیتی ہے، ابراہیم کو ایک تھپڑ رسید کرتی ہے، بولتی ہے خبردار اس سے آگے جانے کی ہمت نہیں کرنا، یہ فائنل اسٹیج ہے ہمارا۔ لیکن دوستو ابراہیم کی عقل ہے، وہ ریسرچ تحقیق ان کے مادے میں ہیں، کہاں خاموش ہوتے ہیں دوستو، اسی فکر میں رہتے ہیں۔ ہاں، یا حق کو پانے کے لیے، رب کو پانے کی فکر میں رہتے ہیں، وہی معاملہ اور آگے بڑھتے جاتا ہے، تلاش میں اور تیزی آ جاتی ہے۔ دوستو ایک موقع ہے، قرآن پورے اس واقعے کی منظر کشی فرما رہا ہے، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا هَٰذَا رَبِّي، یعنی پوری تفصیل ابراہیم کو یافت حق کہاں پر ہوتی ہے، کیسے رب کو ابراہیم پاتے ہیں، اس آیت کریمہ میں قرآن نے درجہ بدرجہ بتایا ہے۔ ننا سا ابراہیم ہے، دوستو چاندنی رات ہے، ریگستان میں ابراہیم لیٹے ہوئے ہیں، تلاش حق میں فکر مند ہیں، حق کو پانے کے لیے بے چین و بے قرار اور اضطراری کیفیت میں ہیں۔ جب اس فکر میں تاروں کو دیکھتے ہیں تو ابراہیم کہتے ہیں یہ میرا رب ہے، کیونکہ یہ اونچائی پر ہے، کیونکہ ماں کے جواب کی تشکیل نہیں ملی تھی، اطمینان نہیں ہوا تھا، تاروں کو دیکھ کر رب کہا۔ دوستو جب چاند کی روشنی دیکھی تو بولے نہیں، تارا رب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس سے زیادہ روشن ہونے والی چیز چاند نمودار ہو چکا ہے، ہو نہ ہو یہ میرا رب ہے۔ چاند کو رب کہا۔ جب چاند مدھم ہوا، سورج اپنی شباب کے ساتھ رونما ہوا، تو ابراہیم نے اپنے نتیجے سے پھر بدل گئے اور آئے کہ نہیں، چاند ڈوب گیا، جو ڈوب گیا وہ رب نہیں بن سکتا ہے۔ ابراہیم نے کہا یہ سورج میرا رب ہے۔ دیکھیے ہر بلندی کو کے ذریعے رب کو پانے کی ابراہیم فکر کر رہے ہیں، ہر عظمت کو پانے کی ابراہیم فکر کر رہے ہیں۔ حاضرین کرام، جب سورج بھی غروب ہوتا ہے تو ابراہیم اب بانگ دہر کہتے ہیں، یا قومی انی بری مما تشرکون انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ جب سورج غروب ہوتا ہے تو ابراہیم اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، یا قوم، اے میری قوم والو سن لو، میں بری ہوں تمہاری بت پرستی سے، تمہارے شرک سے، تمہارے معبودان باطلا کو جو تم نے گھڑ رکھا ہے، ان سب سے میں بری ہو جاتا ہوں۔ اور نتیجہ بتا رہے ہیں، انی وجہت وجہی للذی، میں اس ذات شریف کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے۔ تو دوستو ایمان ایسے پایا جاتا ہے،
ایمان اس طریقے سے پایا جاتا ہے. ایمان کے لیے تحقیق کیجیے, ایمان کے لیے تحقیق کیجیے, مفت میں آنے والا نہیں ہے, مفت میں آنے والا نہیں ہے. دوستو جب ایمان ملا نا, تم نے بلال حبشی کو دیکھا, تم نے بلال حبشی کو دیکھا, دیگر صحابہ کو دیکھا, سب کچھ تکالیف برداشت کی, ہیش تھی, لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا, ایمان کا سودا نہیں کیا. سب جان جائے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ایمان نہ جائے. یہ ایمان ہوتا ہے, کب ہوتا ہے؟ جب ایمان کو سمجھا جائے, ایمان کی حقیقت معلوم ہو جائے. ایمان اتنے تحقیق کے بعد ابراہیم کو ایمان ملا. ابراہیم کو ایمان کب ملا؟ کیسے کیسے مرحلے آئے؟ دوستو اسماعیل کو ذبح کرنے کا موقع حکم ہوا, ایمان تھا ابراہیم کا, اسماعیل کو ذبح کر دیا. بچے نہیں اسماعیل, کیونکہ ذات ہے بچانے والی. دیکھ کنگارے میں ابراہیم کو ڈال دیا گیا, ابراہیم کے چہرے پر جنبش تک نہیں آئی, کیوں؟ ایمان تھا ابراہیم کے پاس. بے شمار مسائل, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ فَأَتَمَّهُنَّ, اتنے آزمائشوں کے بعد, اتنے آزمائشوں سے ابراہیم گھرے گئے, اتنے آزمائشوں سے ابراہیم کو گزرنا پڑا. دوستو ہر آزمائش پر ابراہیم نے مکمل کیا. فَأَتَمَّهُنَّ